پاکستان بننے سے قبل اور پاکستان بننے کے بعد متعدد ممالک، اسلامی ممالک جو ہے نا وجود میں آئے، اس میں پاکستان کا نظریہ کتنا اہم تھا اور اس کی جو ہے نا حیثیت کیا تھی؟ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، منزل تلاش کر اے نوجوان، منزل تلاش کر، منزل تلاش کر، تلاش کر۔ اس بات کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی تھی اور عرض کیا تھا کہ دنیا میں بہت سارے مسلمان ممالک تھے، تو لیکن اس وقت جو مسلمانوں کی صورت تھی، میں نے 19ویں صدی کی بات کی تھی، 20ویں صدی کی بات کی تھی، اور اس وقت دنیا میں جو کچھ چل رہا تھا اس پر بھی بات کی تھی کہ تمام مسلمان ملک جو ہیں اس وقت غلامی کے گھیرے میں تھے۔ بہت ہی کوئی 2-4 ملک ہو سکتے ہیں ایسے کہ جو اس سے باہر ہو، تو ان کی اپنی بھی کوئی صورتحال ایسی نہیں تھی کہ بحیثیت مجموعی مسلمانوں کو کوئی فائدہ دے سکیں، امت مسلمہ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکیں۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے قائد اعظم محمد علی جناح کے خطاب کا حوالہ دوں گا، اور یہ خطاب ایجپٹ میں ہوا تھا، یعنی آپ دیکھ لیجئے 1946 29 دسمبر 1946 کو قائد اعظم محمد علی جناح قاہرہ میں خطاب فرما رہے ہیں، اور قاہرہ میں خطاب فرماتے ہوئے اہل مصر جو ہیں ان کو انہوں نے خطاب کیا، اور خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہمارے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان ہمارے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے، اگر اہل مصر چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں آزاد رہیں تو انہیں ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں قائد اعظم؟ قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ محفوظ رہیں تو آپ کو چاہیے کہ یہ ایک نئی مسلم ریاست، مملکت جو اسلام کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر، اسلامی امت کے ساتھ ایک رشتے کی بنیاد پر وجود میں آ رہی ہے، اس کے ساتھ آپ اپنا دست تعاون بڑھائیں اور اس کو مضبوط کریں، اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں اچھے طریقے سے رہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے وضاحت کی جو بات میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہے، تو قائد اعظم نے اس کو بیان کیا اور فرماتے ہیں کہ آج کوئی بھی ایسی مسلم مملکت نہیں جو پوری طرح آزاد ہو۔ ایران بھی صدیوں کی آزادی کے بعد غلام بنا لیا گیا ہے۔ اس وقت تک دنیا کے مسلمان اور عرب حکومتیں صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہوں گی جب تک پاکستان قائم نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان قائم نہیں ہوگا ایک، اور اس کے پیچھے جو سوچ مجھے سمجھ میں آتی ہے قائد اعظم کی، وہ کیا تھی بھلا؟ وہ اگر آپ اس وقت کے جتنے بھی حالات کو دیکھیں گے، اس وقت مسلمان ملکوں کی حکومتوں کا جائزہ لیں گے یا دیگر جو معاملات کریں گے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں تھا کہ اسلامک آئیڈیالوجی اس کو فالو کرتا ہو۔ ہاں جی، کہیں پر کوئی کتاب و سنت کی، قرآن و سنت کی، اسلام کی، دین کی بنیاد پر رشتوں کی بات ہو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مختلف ازم جو ہیں وہ ہمارے بیچ بھی رواج پا چکے تھے مسلمانوں کے بیچ، اور مختلف ممالک جو ہے وہ مختلف زاویوں کے ساتھ مختلف سمتوں میں چل رہے تھے، اور اکثر غلام تھے یا پھر کسی بڑی طاقت اور قوت کے باج گزار تھے۔ تو ایسے میں وہ جو ایک مسلمانوں کو ایک شناخت چاہیے ہوتی ہے یا مسلمانوں کو ملی وحدت کے ساتھ ایک مقام چاہیے ہوتا ہے، وہ کہیں بھی حاصل نہیں تھا۔ تو اس کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لازمی طور پر ایک زبردست قسم کی نظریاتی جو رہنمائی ہے اس کی ضرورت تھی، اور تو اس کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قائد اعظم یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں مصر میں کھڑے ہو کر سارے عربوں کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہ اسلام، پاکستان جو ہے وہ اسلام کی بنیاد پر وجود میں آ رہا ہے، کلمے کی بنیاد پر وجود میں آ رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ احیاء نو ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک نئی زندگی جو ہے وہ اللہ کے دین کی دعوت کو دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو دوبارہ سے متحد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ چیز جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ، جو ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پاؤ گے، عرب و عجم کے بادشاہ بنو گے، یہ کلمہ جو ہے اس کو دوبارہ سے مضبوط کیا جائے، اور تمام تر جتنی ذات پات دیگر ساری چیزیں جو ہیں وہ سب کو اٹھا کر ایک طرف رکھا جائے، علاقائیت کو اٹھا کر ایک طرف رکھا جائے، مسلمان ایک وحدت کی صورت میں لوگوں کے سامنے آئیں، ایک مضبوط امت اور قوم ہوں، تو اس کے بعد ممکن ہو سکے گا کہ یہ دنیا میں جو غلامیاں ان پر مسلط کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو سکیں۔ اور ظاہر ہے کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ کو اپنی جو نظریاتی بنیادیں ہیں ان کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے یہ سمجھ لیجئے قائد اعظم لوگوں کو یہ باور کروا رہے تھے کہ نظریاتی بنیاد آپ کو دنیا میں نیا وجود میں آنے والا ملک فراہم کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ اگر آپ اس طرح سے دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کی شاید سب سے بڑی ضرورت تھا۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، منزل تلاش کر اے نوجوان،
تلاش کر